بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا ایک بار پھر ایک بڑے موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد اب امن کی ایک نئی کوشش سامنے آ رہی ہے۔ اس بار پاکستان عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا پر جو ہے وہ تمام عالم کے میڈیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ ایران کے ساتھ اہم مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وینس نے نہ صرف ان مذاکرات کو ممکن بنایا بلکہ دونوں ممالک کو جنگ کے بجائے سفارتی حل کی طرف مائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جے ڈی وینس امریکہ کے نائب صدر ہیں، صدر ٹرمپ نہیں، نائب صدر ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بھی بات آگے کرتے ہیں کہ وہ آج اپنی زبان سے کیا کیا بول رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے آرمی چیف سید عاصم منیر اس پورے عمل میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایرانی وفد بھی پاکستان پہنچ چکا ہے اور اطلاعات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں باضابطہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ اس میں ایک رکاوٹ ہے کہ ایرانی وفد کا کہنا ہے کہ پہلے لبنان میں جنگ بندی ہوگی، اسرائیل اپنے حملے بند کرے گا تو لبنان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اس جنگ بندی میں شامل ہوگا، وہ مدعا اٹھایا جائے گا۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات اس وقت کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں جب یہ ڈیڈ لاک آئے گا کہ لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر، کیونکہ اسرائیل کا وزیر اعظم اس وقت اس پورے کے پورے نظام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ کہیں امن نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور اس نے غزہ اور لبنان اور شام اور یمن میں کئی بزرگوں، عورتوں اور بچوں کا قتل کیا ہے۔ دنیا کا یہ منافقانہ اور دوہرا معیار ہے کہ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود بھی انصاف کی بات نہ کر سکا اور اسرائیل کو لگام نہ ڈال سکا، جبکہ جو مظلوم ہیں ان پر دن بدن پابندیاں عائد کرتا رہا۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات چند دن جاری رہ سکتے ہیں اور ان کا نتیجہ پورے خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ امن معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ اپنی فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرے گا۔ اس بار پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملے کیے جائیں گے۔ یہ آج کی زبان ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ آج بھی وہ اپنی دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے، اور یہ موصوف جب الیکشن لڑ رہے تھے، الیکشن مہم میں یہ بار بار نعرہ لگاتے تھے کہ میں امن کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں جنگیں ختم کرواؤں گا، اور جب سے یہ صدر بنے ہیں ایک دن بھی ان کا ایسا نہیں گزرا کہ جس دن انہوں نے کوئی متنازع بیان نہ جاری کیا ہو، جس دن ان کی زبان میں کوئی سختی یا دھمکی نہ ہو۔ تو ناظرین، ادھر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی۔ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے، جس سے پورے خطے میں جنگ کے پھیلنے کا خطرہ ابھی تک موجود ہے۔ جنگ ابھی ٹلی نہیں ہے، ابھی تک خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے جو لبنان پر حملے کیے گئے، ان کے جواب میں حزب اللہ نے جو میزائل فائر کیے اور راکٹ داغے ہیں اسرائیلی علاقوں میں، تو اسرائیل میں بھی بھاری جانی نقصان کا جو ہے خدشہ ہے، وہ اطلاعات آ رہی ہیں جس کو اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حکومت چھپا رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چین ایران کو جدید دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تاہم چین نے ان الزامات کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی یہ بیٹھک، یہ مذاکرات صرف دو ممالک کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بڑی جنگ ٹل سکتی ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے، جس سے پوری دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ یہ عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے، ورلڈ وار کی طرف۔ تو ناظرین، پہلے ہی خطے میں کئی ممالک ایسے ہیں، خطے کیا پوری دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن میں ابھی بھی ایمرجنسی نافذ ہے، کہیں تیل کے حوالے سے تو کہیں گیس کے حوالے سے، تو کہیں سیکورٹی کے مسائل کو لے کر، اور جو ہے سفری نظام ہے
وہ بھی پوری دنیا کا اس وقت متاثر ہو چکا ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہوگا، اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اگر مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہوئے تو یہ مذاکرہ، یہ جنگ جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان صرف نہیں رہے گی، اس میں کئی اہم کھلاڑی اور بھی شامل ہو سکتے ہیں وقت آنے کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔